حضرت مولانا میر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. اس تعلق سے آپ کچھ تعزیتی کلمات کہیں گے؟ میرے لیے سچی بات یہ اس موضوع پر بات کرنا بہت مشکل ہے. مجھ پر جس دن میری ماں کا انتقال ہوا، جس دن میرے والد ماجد دنیا سے گئے، جس دن حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا انتقال ہوا، اس وقت میرے قلب و دماغ کی جو کیفیت تھی اسی طرح کی کیفیت مجھے کل سے محسوس ہو رہی ہے. حضرت بہت جامع الکمالات شخصیت تھی، بہت شفیق، بہت نرم مزاج، بہت خوش اخلاق، بہت مہربان، اور حالات حاضرہ کے امکانات اور خطرات دونوں سے بہت واقف، اور مشرق و مغرب کے سنگم سے جدید و قدیم کے جامع تھے. وہ اسی لیے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نوجوانوں کی زندگی میں جتنا بڑا انقلاب ان کے ذریعے سے آیا ہے، مجھے اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی. اور وہ چونکہ خود کالج کے پڑھے ہوئے تھے، یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، تو انہیں اس طبقے کی نفسیات معلوم تھی، اور وہ طبقہ بھی ہماری قوم کا بہت اہم طبقہ ہے. اور خاص طور پر وہ صرف اصلاح نہیں کرتے تھے، وہ انجینئروں، ڈاکٹروں، وکیلوں، ججوں کو عالم بنا دیتے تھے. تو بہت بڑی تعداد ہے ان کے چاہنے والوں کی، خلفاء کی. سچی بات یہ ہے کہ میں گھنٹوں بھی اگر بات کرتا رہوں تو اس نقصان کو نہیں بیان کر پاؤں گا جو ان کے دنیا سے اچانک اٹھ جانے سے ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر سے جو ان کو عشق تھا بہت غیر معمولی درجے کا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ واحد سلسلہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر سے چلا ہے. بقیہ جو اور سلسلے ہیں وہ سیدنا علی مرتضیٰ سے چلے. یہ سلسلہ جو ہے یہ صدیق اکبر سے چلا ہے، اور ان کو جو شدید محبت تھی، عشق تھا سیدنا صدیق اکبر سے. شاید اسی کا انعام اللہ نے ان کو یہ دیا ہے کہ اسی دن ان کو بھی اٹھایا ہے، اپنے پاس بلایا ہے جس دن ان کے محبوب کو بلایا تھا. مولانا سجاد نعمانی صاحب، مدرس دارالعلوم دیوبند انڈیا، ان کا پیغام آپ سماعت فرما رہے تھے. اور مولانا کا یہ کہنا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ان کے ذریعے اسکولوں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے اسکولوں، کالجز کے اندر محنت کی، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا، لوگوں کے دلوں میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھایا. اور اس محبت کو بٹھایا نہیں، اسکولوں، کالجز کے اندر اور ڈاکٹر حضرات انہیں عالم بنایا پراپر. تو یہ پیر صاحب کی بہت بڑی محنت ہے. آج پوری دنیا میں مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے چاہنے والے ملتے ہیں. ہزاروں خلفاء ان کے دنیا کے اندر موجود ہیں. پیر صاحب بہت بڑی ایک علمی، روحانی شخصیت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی قبر سے اللہ پاک نے خوشبو کو جاری کیا. اور دوسری بات مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں عشق تھا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ پیر صاحب کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. باقی جو سلسلے ہیں وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان کا تعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اسی وجہ سے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق تھا. محبت و پیار تو ہر صحابی سے تھا، اور صحابہ ایمان کا حصہ ہے، ہر ایک صحابی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق تھا. اور اللہ رب العالمین نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو اسی دن اٹھایا جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تھا. 22 جمادی الثانی کو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا یوم وفات ہے، اور اسی دن ان کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے اٹھایا تھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے.